اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اپڈیٹ کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، لوہے کو فارسی میں آہن، انگریزی میں آئرن اور عربی میں حدید کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کیمیائی عنصر ہے جس کی علامت Fe ہے۔ لوہا وزن کے لحاظ سے سیارہ زمین پر سب سے زیادہ پائے جانے والا عنصر ہے اور قشر ارض یعنی زمین کی بیرونی تہہ میں یہ چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ انسان کو لوہا حاصل کرنے میں دیر اس وجہ سے لگی کہ لوہا 1535 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے، جبکہ 3-4 ہزار سال قبل استعمال ہونے والی بھٹیوں میں 1150 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ٹیمپریچر حاصل ہو سکتا تھا، جو تانبے کو تو پگھلا سکتا تھا مگر لوہے کو نہیں، کیونکہ تانبا 1083 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ معلوم ہوا کہ لکڑی کی بجائے کوئلہ جلا کر زیادہ ٹیمپریچر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دھونکنے کی ایجاد سے بھٹی کا ٹیمپریچر اور بھی بڑھ گیا اور اس طرح انسان لوہا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے ترکی میں 4000 سال قبل لوہا استعمال ہونے لگا، اگرچہ چین میں کاسٹ آئرن 2500 سال پہلے بنا لیا گیا تھا، مگر یورپ میں یہ 700 سال پہلے بننا شروع ہوا۔ جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ لوہے سمیت کوئی بھی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوئی بلکہ بیرونی خلا کے ستاروں سے آئی ہے۔ ناسا کے پروفیسر ٹام آرمسٹرانگ کے مطابق ریاضی کے حساب سے لوہے کی ایک ایٹم کو بنانے کے لیے ہمارے نظام شمسی کی مجموعی توانائی ناکافی ہے، اس سے کم از کم 4 گنا زیادہ توانائی کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ لوہا ایک غیر زمینی شے ہے جو زمین پر پیدا نہیں ہوئی بلکہ کسی دوسرے ذریعے سے زمین پر آئی ہے۔ جب ہم قرآن کریم پر نظر دوڑاتے ہیں تو علم ہوتا ہے کہ قرآن میں باقاعدہ ایک سورت الحدید کے نام سے موجود ہے جس کا قرآن کریم میں ترتیب کے حساب سے 57 نمبر ہے، اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے حدید عربی میں لوہے کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلا حیرت انگیز معجزہ یہ ہے کہ علم الاعداد کی رو سے الحدید کے لفظ کی عددی قیمت بھی 57 ہے، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حدید لفظ کی عددی قیمت 26 ہے اور یہی سائنس کے مطابق لوہے کا 8واں عدد ہے۔ دوسرا حیرت انگیز معجزہ قرآن کریم کی سورت الحدید کی آیت 25 میں نظر آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے اس میں دوسرے فوائد بھی ہیں۔ قرآن کریم میں 4 دھاتوں کا ذکر ہے، سونا، چاندی، لوہا اور تانبا، جبکہ ان دھاتوں کی پیدائش کے حوالے سے صرف لوہے کا ذکر ہے، اور اس آیت مبارکہ میں پیدا کرنے کے لفظ کے بجائے انزلنا یعنی نازل کرنا یا اتارنا کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے 1400 سال قبل بیان فرما دی تھی کہ لوہا زمین پر نازل کیا گیا یا اتارا گیا ہے۔ یہی معنی امام راغب نے مفردات راغب میں بیان کیے ہیں۔ النزول اصل میں اس کے معنی بلند جگہ سے نیچے اترنے کے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے جس کا فہم اور ادراک ہمیں وقت کے ساتھ سائنس نے دیا۔ یقیناً یہ کتاب حیات تا قیامت ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ ہماری کاوش کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔